بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا، اس لیے اس عبادت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ بڑی امیزنگ ہے۔ ایک ایسا تفصیلی واقعہ ہے کہ جب اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گٹلیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، نمبر 4 اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہوا ہو، نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک سلو ہوگی اور رومی عہد شکنی کریں گے اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ 6 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کی۔ اس حدیث پاک میں جو دوسری نشانی بیان کی گئی یعنی بیت المقدس کی فتح، اس بارے میں آج کی ہماری ایپیسوڈ ہوگی۔ یہ تو آپ نے سنی لیا کہ حدیث پاک میں سے قیامت کی نشانی کے طور پر فرمایا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آئیے پہلے ذرا بیت المقدس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ یہ کس جگہ کو کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ادیان یعنی تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو القدس کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، تو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ قبض کر لی۔ اب اسی طرح آپ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ یہاں میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت وہ آپ کھڑے رہے تو آپ کو اجازت مانگتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اجازت مانگنے آپ سے مانگے، تو آپ سے اجازت بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک یک لخت، جی ہاں آل دا وے، دن رات برابر کام کیا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیں۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی روشنی کا انتظام بھی نرانے انداز میں ہی کیا گیا۔ وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت القدس کی مسجد کو سنگ مرمر سے اور ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر کی سرخ گندک جی تھی، اس کا اہتمام کیا، اس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ناظرین، جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی شاندار یہ عبارت ہے۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضری دیتے رہتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی، اور خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا. جب آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے قبلہ ہے وہ کعبہ کو فرما دیا اور اب مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنے لگے. اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے. ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی. ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا. تورات جلا دی گئی اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا. اس کے بعد ایران کے پہلے کسرا خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی تو اب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی عصر نو تعمیر کی. مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اسے مسمار کر دیا اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا. یوں فلسطین مکمل طور پر یہود سے خالی ہو گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے. اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ آپ دمشق آ چکے تھے. آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ قیصاریہ روانہ ہو یا بیت المقدس. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا. دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب مشورہ کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں. وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے پھر قیصاریہ کی طرف جائیں کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور بعد میں قیصاریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی. یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو الحسن آپ نے سچ کہا. پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے بیت المقدس اور پھر قیصاریہ روانگی کا حکم لکھ کر روانہ کر دیا. ڈیئر ویورز ہے نا بڑی عجیب داستان، بڑی ایمان افروز داستان. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا آپ نے روزانہ 5000 مجاہدین لشکر بیت المقدس روانہ شروع کر دیے. یعنی 5000 مجاہدین ڈیلی روانہ ہوئے. بیت المقدس کا جو قلعہ تھا جو فورٹ تھا وہ بڑا مضبوط تھا. رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی. اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حکم سے روزانہ اس فورٹ پر اس قلعے پر حملہ کیا جاتا. 11 دن تک حملہ کرتے رہے مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، کوئی پروگرس نہ ہو رہی تھی. 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لائے. مجاہدین نے تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب نعرے لگائے. رومیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے. لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی. جی ہاں ویورز 4 منتھ تک یہ لڑائی جاری رہی. اہل شہر تنگ آ گئے. وہ دوبارہ اپنے جو سردار تھا جو ان کا لیڈر تھا کمامہ اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی. وہ نصرانی راہب جو تھا وہ پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تم نہیں ہو. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ وہی شخص ہے. اگر ہم تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کا نام ہی بتا دو. اس نصرانی راہب نے کہا کہ جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوگا اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا تو مسکرا دی اور خوش ہو کر فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا. پھر آپ اس راہب کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو
طے फरमाते और ज़ोहर के वक्त किसी मकाम पर ठहर जाते, वहां अपने असहाब को वाज़ो नसीहत फरमाते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का खौफ, इबादत का तस्करा, आखिरत वगैरह पर मुश्तमिल बयान फरमाते और उसके बाद सत्तू और खजूर वगैरह से अपना लंच करते थे। कैसा सादा खाना था अमीरुल मोमिनीन का। जिन जिन रास्तों से आप गुजरते थे वहां के लोग अपने मुकदमात, अपनी अर्जियां लेकर आपके पास आए। मोमिनीन, आपकी तशरीफ आवरी के इंतजार में पूरा इस्लामी लश्कर अपनी आंखें बिछाए, पलके बिछाए हुए हैं और गर्दनें उठा उठा कर लोग मदीना मुनव्वरा से आने वाले रास्ते पर नजरें जमाए हुए हैं। हर शख्स आपके दीदार के लिए बेचैन है। लिहाजा इस्लामी लश्कर के सिपह सालार अमीरुल उम्मत हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी बारगाह में खबर मालूम करने के लिए भेजा है। हुजूर, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं जल्दी वापस जाकर लश्कर को आपकी आमद की खुशखबरी सुना दूं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे इजाजत दे दी। उस काफिले ने लश्कर इस्लाम में पहुंचकर सबको खबर दे दी कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन शाम की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। हर शख्स चाहता था कि वो जाए इस्तकबाल के लिए, मगर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर को वहीं ठहरने का हुक्म दिया और खुद अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में इस्तकबाल के लिए हाजिर हो गए। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला अमीरुल मोमिनीन के उस मदीने से आने वाले मदनी काफिले से मिला। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्रा अपनी ऊंटनी पर सवार होकर आए थे। आपने अपनी ऊंटनी बिठाई, नीचे उतरे, अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हदिया सलाम पेश किया, मुसाफा किया, गले मिले, बकिया साहब ने भी इस तरह मुलाकात की। फिर यह काफिला इस्लामी लश्कर की तरफ रवाना हुआ। अल्लाह अकबर, सोचिए कैसा मंजर होगा जब ये काफिला बैतुल मुकद्दस पहुंचा। मुजाहिदीन ने निहायत शानदार इस्तकबाल किया। तमाम मुजाहिदीन ने आपसे मुलाकात की, आपकी दस्तबोसी की। फिर आपने उनसे निहायत फसीह बलीग खुतबा भी दिया। तमाम मुजाहिदीन को आमाल सालिहा, तकवा और परहेजगारी वगैरह इख्तियार करने की नसीहत और तंबीह फरमाई। खुतबे से फारिग होकर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुल्क शाम की जंगों को बितफसील बयान किया। जिन्हें सुनकर था कि लश्कर इस्लाम पर लर्ज़ा तारी हो गया। मुजाहिदीन की आंखें अश्कबार हो गई। महबूब अकरम का जमाना याद आ गया। अल्लाह अकबर, शाम की सरजमीन में मदीने की याद ताजा हो रही है। उस वक्त रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडा किया करते थे, मगर वो दीदार अब कहां नसीब। तमाम मुजाहिदीन शिद्दत गम से कांपने लगे। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर जब पहुंचे तो पूरे लश्कर पर एक कोहराम मच गया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अपने महबूब आका की याद में वो तड़पने लगे। आहो बुका का शोर बुलंद हो गया। शिद्दत गम से मुजाहिदीन ऐसे तड़पते कि अभी उनके दिल फट जाएंगे। बास पर तो बेहोशी तारी हो गई। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी गिरिया तारी था। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसा लगता था कि वो अज़ान पूरी न कर पाएंगे। इस्लामी लश्कर पर गम और इस्तराब की वो कैफियत तारी थी कि रोने और चीखने के सिवा कुछ सुनाई ही न देता था। बहरहाल सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान मुकम्मल की। बहुत देर तक साहबा किराम महबूब करीम अलैहिस्सलाम की याद में रोते रहे। बिलाखिर अल्लाह करीम ने सबको तस्कीन अता फरमाई। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे लश्कर को नमाज पढ़ाई। फिर कलआए बैतुल मुकद्दस की तरफ जाने का इरादा फरमाया। जब आपने बैतुल मुकद्दस की तरफ रवानगी का इरादा फरमाया तो बकरी के बालों से बना हुआ लिबास पहना, और वो जुब्बा जो था ना टुकड़े टुकड़े सीकर बनाया गया था और उसमें 14 पैवन थे। एक पैवन जो है वो चमड़े का भी उसमें था। इतना सादा, और जिसको आपने बिल्कुल कम पैसों वाला लिबास। इस्लामी लश्कर के तमाम सरदारों ने आपसे गुजारिश की, हुजूर आज तो बड़ा अहम दिन है, आप अच्छे कपड़े आज ज़ेब तन कीजिए, अच्छे घोड़े पर सवार हों। आज आपको बैतुल मुकद्दस के बाद नसरानी राहिब ने, कमामा ने बुलंद आवाज से शोर करते हुए अपनी कौम को पुकार कर कहा, खुदा की कसम ये वही शख्स हैं जिनकी सिफात हमने अपनी किताबों में पढ़ी हैं और इनके हाथों पर हमारा शहर फतह होगा। फिर उस कमामा ने अपनी कौम को झड़कते हुए और डांटते हुए कहा कि सख्ती हो तुम पर, ये क्या ताखीर है, किले से जल्दी उतरो, इनके पास जाओ, इनसे अमान और जिम्मेदारी हासिल करो। खुदा की कसम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के ये सहाबी हैं। जब रूमियों ने कमामा का फरमान सुना तो वो जल्दी जल्दी किले की दीवार से उतरे, शहर के दरवाजे खोल दिए गए, दौड़ते हुए फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में हाजिर हुए, सुलह और अमान की दरखास्त करने लगे। आप रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए अपने ऊंट पर ही सजदा शुक्र अदा किया और पूरे शहर वालों को अमन व अमान और उसका जो परवाना था वो जारी कर दिया। अहद व पैमान हो गए। दूसरे दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाद नमाज फजर अजीम और शान फतह और नुसरत के साथ बैतुल मुकद्दस के किले में दाखिला फरमाया। उसके बाद कई 100 साल तक बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में रहा। बाद अज़ा तकरीबन 11वीं सदी ईस्वी में बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के कब्जे में चला गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1187 ईस्वी में दोबारा फतह किया और बैतुल मुकद्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया और पहली जंग अजीम तक तुर्क उस्मानिया खिलाफत के जेरे इंतजाम रहा। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों का शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए और हमें फिर किबला अव्वल नसीब फरमाए। बहरहाल नाज़रीन, हमने ये जो आज एपिसोड सुनी है बैतुल मुकद्दस की फतह, इसका मतलब ये हुआ कि ये निशानी पहले भी हो चुकी है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि एक बार फिर हमें बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल नसीब फरमाए। तो ये आज की निशानी, क़यामत की निशानी जो थी वो हमने सुनी और उम्मीद है कि इससे बहुत सारी मालूमात भी मिली, हमें लेसन भी मिले। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप अगर प्रॉब्लम में है, रोजी के मसाइल हैं, औलाद नहीं हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, बात क्या सुनिए। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, एक शख्स आया, आकर कहता हूँ बारिश नहीं हो रही है,
قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائے کہ وظیفہ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا استغفار کرو, وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس, حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا, کہتا وہ تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا, کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے,